کالم شامل فاروقی کے آئیے میں آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں. وہ کس بلندی سے اپنی پستی کو دیکھتے ہیں. یہ کالم 10 جولائی 1997 کو شائع ہوا تھا. کشف فلک پیر نے آخر وہ دن بھی دیکھ ہی لیا. تقریباً 400 سال تک کوس لمن ملک بجانے والی اور دنیا کی بڑی بڑی آبادیوں کو اپنی نوآبادی بنانے والی وہ قوت بے مثل و بے نظیر، جس کے طلباء میں فلک پیر کا قاصد چشتی کبھی غروب نہ ہوتا تھا اور رات کو بھی دن بنائے رکھتا تھا، اپنی صحیح معنوں میں آخری نوآبادی ہانگ کانگ سے 150 سال کا قبضہ غاصبانہ ختم کر کے رخصت ہو گئی. اب اگر دنیا کے دور دراز گوشوں میں برائے نام اور آباد اور غیر آباد چند نوآبادیاں اس کی باقی بھی رہ گئی ہیں، تو ان کی وہاں کیفیت یہ ہے کہ وہاں نکلنے کو تو اب بھی اسی قوت زوال پذیر ہی کا سورج نکلتا ہے، اور وہی اپنی زوپاشیاں کر کے کبھی غروب نہ ہونے والے سورج کی کلمی کو سجفی ثابت کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ آفتاب عالمتاب سے کہیں زیادہ کسی بنیے کی کتاب یا کسی بیوہ کے شباب کی مانند کسی محل کی آڑ سے نکلا ہوا پیلا ماہتاب دکھائی دیتا ہے. ہانگ کانگ کی تو بات ہی اور تھی. وہاں تو اپنے دوران قیام میں اس روایتی کنگ کانگ نے طرح طرح کے داؤ پیچ دکھائے. دن کو جم خانوں میں پنگ پانگ اور راتوں کو دوسرے خانوں میں ڈنگ ڈونگ کھیلا، لیکن آخر کار اس کمال بے مثال نے بھی اپنا زوال لازوال دیکھا، اور اس قوت کے نمائندے کوئی مسٹر زر پر کسی مسٹر چنگ چانگ کو جزیرے کا اقتدار سونپ کر اس طرح رخصت ہوا کہ دور تک مڑ مڑ کے سوئے ہانگ کانگ دیکھا. کہ بیان ہے کہ راویہ نے خوش کلام و خوش کلام کہا کہ جب اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کی تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، اسی وقت ایک ضیائع نیل صد سالہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اور رندے رندے گلے کے ساتھ اپنی ایک خلیفہ نیل صد سالہ سے یہ کہہ کر رخصت ہو رہی تھی: محبت دو طرح دو رنگ میں عنوان ہستی ہے، میری آنکھوں میں آنسو تیری آنکھوں میں مستی ہے، ہائے کم وقت کو پھر بھی نہ خدا یاد آیا. بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پر بھی جب ایسے سائے گزرے تو ہمیں بھی خدا یاد نہ آیا. سینکڑوں سال حکومت کرنے کے بعد جب ہمیں غرناطہ سے نکالا جا رہا تھا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ دیکھ کر ہماری مادر محترمہ نے، جو ہمارے ساتھی جلا وطن ہو رہی تھی، ہمیں ڈانٹتے ہوئے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا، یعنی جس چیز کو تم مردوں کی طرح بچا نہ سکے، اب اس پر عورتوں کی طرح ٹسلے کیوں بہا رہے ہو. اور ہانگ کانگ میں ٹسلے واقعی ایک عورت نے بہائے تھے. یہ وہی غرناطہ تھا جس کے حوالے سے بعد میں کہا گیا کہ غرناطہ کے زوال اور بغداد کے قتل عام سے زیادہ شرمناک اور ذلت آمیز شکست کا مظاہرہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال بعد سقوط ڈھاکہ کی شکل میں کیا. یوں تو برطانیہ کی استعماری قوت نے جس جس آزاد ملک کو اپنی نوآبادی بنایا، ان سب کی اپنی الگ الگ تاریخ ہے، لیکن ہانگ کانگ کا معاملہ الگ ہونے کے علاوہ ایک خاص اہمیت کا حامل بھی ہے. آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا کہ ایک بار ایک بھیڑیا ایک دریا سے پانی پی رہا تھا. اس سے کچھ فاصلے پر نیچے کی جانب ایک بھیڑ کا بچہ بھی پانی پی رہا تھا. بھیڑیے نے اڑاتے ہوئے میمنے سے کہا کہ تم میرا پانی کیوں گندا کر رہے ہو؟ میمنے نے کہا، حضور آپ تو اوپر کی جانب ہے، پانی آپ کے یہاں سے بہتر میرے پاس آ رہا ہے، میں کیسے آپ کا پانی گندا کر سکتا ہوں؟ بھیڑیے نے پھر غراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ پچھلے سال جب میں یہی پانی پی رہا تھا تو تم مجھے گالی دے کر کیوں بھاگے تھے؟ میمنے نے جواب دیا، حضور میری کیا مجال ہے کہ آپ کو گالی دوں؟
اور یوں بھی ابھی تو میری عمر ہی 6 ماہ ہے، سال بھر پہلے تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بھیڑیے نے کہا، بہرحال اگر وہ تو نہیں ہوگا تو تیرا باپ ہوگا۔ یہ کہہ کر بھیڑیا میمنے کو پھاڑ کر کھا گیا۔ اور ہمارے مشہور شاعر مولانا اسماعیل میرٹھی کو یہ شعر کہنے کا موقع دے گیا، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ 23 ستمبر سن 1600 کو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے جاری کردہ ایک فرمان کے ذریعے 217 حصے داروں اور 68,373 پاؤنڈ کی مالکیت سے بنائی جانے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی منظوری عطا کی، تو اس وقت کسی کی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ چند 100 برس کے اندر اندر یہ ڈیوٹی ڈائناسور بن جائے گی۔ ہندوستان میں انگریز بڑے نشیب و فراز میں گزرے، لیکن ان کے قدم روز بروز آگے ہی بڑھتے رہے۔ اگر کبھی وہ پیچھے ہٹے بھی تو اس اصول کے تحت کہ میدان جنگ میں سے آج پسپائی قبول کر لینے والا کل ہونے والی جنگ میں پھر مقابلہ کرنے کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر ہم انگریزوں کے اس نشیب و فراز کی داستان تفصیل سے پڑھیں تو عجیب عجیب دلچسپیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ چالاکی، ہوشیاری، مکر، فریب، بہادری، روبانی سازش، غرض تمام قابل مدح اور قابل مذمت کرداروں کے منقولے کا نام ہے ہندوستان میں برطانوی راج۔ کتے کو پھانسی دینے سے پہلے بدنام کرنے کی اپنی ہی نسل کے مطابق انگریزوں نے بنگال میں سراج الدولہ شہادت 1757 کے خلاف جہاں اور بہت سے الزام لگائے ہیں، بلیک ہول کال کوٹری والا بھی ایک الزام تھا، جسے غیر منقسم ہندوستان میں آخر تک اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کی کتابوں میں اس طرح دہرایا گیا کہ پہاڑ سے بڑا یہ جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگا۔ الزام یہ تھا کہ 1756 میں کلکتہ کے مقام پر سراج الدولہ کے حکم یا کم از کم چشم پوشی کی بنا پر انگریزوں کی ایک شکست خوردہ فوج کے 146 انگریز قیدیوں کو، جن میں ایک عورت بھی شامل تھی، تقریباً 18 مربع فٹ کی ایک اندھیری کوٹری میں رات بھر کے لیے بند کر دیا گیا۔ 123 افراد ان جہنم سے زندہ باہر نہ آ سکے۔ نہ اس وقت کسی نے انگریز کی اس بات پر کوئی توجہ دی، نہ آج شاید کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہوگا کہ 18 مربع فٹ میں 146 آدمیوں کا مطلب ہے 1 مربع فٹ میں 8 آدمی۔ کیا یہ عملاً ممکن ہے کہ 1 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی کسی جگہ پر 8 آدمی کھڑے کر دیے جائیں؟ آخر کار میر جعفر کی غداری اور ایک سکھ ساہوکار مانی چند کی مجرمانہ مالیاتی شرکت کے باعث انگریز اس قابل ہو سکے کہ سال بھر کے بعد یعنی 1757 میں انہوں نے سراج الدولہ کو پلاسی میں شہید کر دیا، اور ان کی جگہ میر جعفر برائے نام حکمران بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ہم وطنوں ہم مذہبوں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن بن کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مانی چند کو بھی انگریز نے جعلی دستاویز کے ذریعے ٹھینگا دکھا دیا۔ اس کے بعد کوئی 50 سال مزید انگریزوں نے چھوٹی موٹی فتوحات حاصل کرنے کے علاوہ وارن ہیسٹنگز، گورنر جنرل جیسے پست کردار سب کے ہاتھوں والی بنارس راجہ چیت سنگھ 1775 عیسوی اور بیگمات اودھ 1781 عیسوی کے ساتھ جو ظلم و تعدی اور مکر و فریب کا تاریخی سلوک کر کے اپنے کردار کی روایتی پستی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم میں شہید کر کے انگریزوں نے اپنے تمام دشمنوں سے عملاً چھٹکارا حاصل کر لیا، کیونکہ اس کے بعد اودھ میں نوابین، پنجاب میں سکھ جلوں میں مرپٹتے اور نظام اور حتیٰ کے مرکز میں مغل، یعنی جو بھی جہاں رہ گیا تھا بس کھیل تماشا تھا۔ آخر کار 1857 میں مداری نے آخری تماشا دکھا کر اپنی دانش میں بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی۔ 19ویں صدی عیسوی کے شروع ہونے سے پہلے عملاً پورے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے بعد انگریز ہندوستان سے باہر
ایران، افغانستان، مشرق بعید اور روس تک نظر دوڑانے لگے، اور اسی عہد میں انہوں نے چین کو بھی اپنی توطاع کا مرکز بنا لیا۔ چین کے ساتھ بھی تجارت کے قانون منظور ہونے لگے، کارروائی شروع ہوئی، تیز سے تیز تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ 1842 میں انگریزوں نے چین پر وہ جنگ مسلط کی جو جنگ افیون کے نام سے مشہور ہے، جس کے زیادہ رسوا کو سلوک کسی انسانی گروہ کے ساتھ نہیں کیا سکتا۔ یعنی جنگ کے ذریعے کسی قوم پر بین الاقوامی تجارت تھوپنے کا عمل، وہ بھی ایک ایسی چیز کی درآمد پر مجبور کرنا جو مخرب اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ مضر صحت بھی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں چین کی ان دنوں شاہی حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہانگ کانگ انگریزوں کو دے دیں، اور ہندوستان غازی پور پٹنہ میں قائم انگریزوں کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی افیون کی ایک بڑی مقدار اپنے ملک میں درآمد کرے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس پر خود ہندوستان کی پارلیمنٹ کے باضمیر اراکان بھی چیخ اٹھے۔ اس کے بعد 1850 اور 1890 کے عہدوں میں انگریزوں نے چین کے ساتھ کئی معاہدے کیے، جس کے ذریعے یہ طے ہوا کہ جبریہ درآمد کی جانے والی افیون کی مقدار 1960 سے سال بسال کٹتی جائے گی، اور ہانگ کانگ 1997 میں چین کو واپس مل جائے گا۔ اس کے بعد تاریخ نے جس اس انداز میں کروٹیں لی، وہ چینیوں کے اپنے عزم و ہمت کی کہانی ہے، جس کی طرف آج سے تقریباً 57 سال پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اشارہ کر دیا تھا کہ ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے، گرا خوار چینی سنبھلنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں عبرت اور بصیرت ہے ان کے لیے جو کبھی استعماری قوتیں تھیں، ان کے لیے جو مستقبل میں استعماری قوت بننے کے لیے جدوجہد میں مشغول ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔